آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 سے لے کر 162 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ فبظلم، پھر بے سبب ظلم کرنے، من الذین، ان لوگوں کے جو عادو، یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، علیہم، ان پر، طیباتی، کچھ پاکیزہ چیزیں، بہیمۃ الانعام یعنی مویشی کو حلال قرار دیا، ان کا گوشت اور دودھ حلال ہیں، کیونکہ ان جانوروں یعنی گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ کا مزاج انسانی مزاج کے مطابق ہوتا ہے، برخلاف اس کے درندے جو انسانی مزاج سے مطابقت نہیں رکھتے، انہیں حرام قرار دیا گیا۔ ترمذی شریف کی روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خبیث دوا کے استعمال سے منع فرمایا ہے، مثلاً سنکھیا یا کوئی دوسری زہر دوائی خبیث ہے، حضور نے اس کے ذریعے علاج کرنے سے منع فرما دیا کہ اس کا استعمال انسانی مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اس کی معمولی مقدار بھی انسان کے معدے، جگر، مثانے کو زخمی کر دیتی ہے، خون جاری ہو جاتا ہے، جسم میں ورم آ جاتا ہے، پھر تمام جسمانی نظام درم برم ہو کر مریض کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ چونکہ زہر انسانی جسم کے لیے مضر ہے، لہذا اس کے استعمال سے منع فرما دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی، مگر گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا۔ گدھے کا گوشت انسانی جسم سے مطابقت نہیں رکھتا، جو شخص کھائے گا بلید الطبع ہو جائے گا، اس میں گدھے جیسی صفات پیدا ہوں گی۔ اس طرح درندوں کا گوشت بھی حرام ہے، جو شخص شیر، چیتا، ریچھ، گیدڑ، بلی، کتا وغیرہ کا گوشت استعمال کرے گا، اس میں بھی وہی صفات پیدا ہو جائیں گی جو قوم درندوں کا گوشت کھاتی ہیں، ان میں ان جیسی صفات ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ابو داود شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چیتے کی کھال سے تیار کیے گئے مسلح پر بیٹھنے سے منع فرما دیا، اگرچہ وہ دباغت شدہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ایسی کھال استعمال کرنے والے میں تکبر جیسی قبیح صفت پیدا ہوگی جو کہ ہمارے لیے سخت مضر ہے، برخلاف اس کے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کی کھال کے مسلح پر بیٹھنا جائز ہے کہ یہ جانور انسانی طبع سے مطابقت رکھتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام کی نظر بھی حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کے استعمال سے بھی روحانی نجاست پیدا ہوتی ہے جسے اعلی روحانیت کے حامل لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ نظیر بغیر اللہ کی اشیاء کھانا، دودھ، گوشت وغیرہ گرچہ بظاہر حلال ہیں، مگر جب یہ پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی پیر، فقیر، جن یا فرشتے کی خوشنودی کے لیے مرسوم کی جائیں گی تو ان کے کھانے سے انسان کے اندر روح ناپاک ہو جاتی ہے، گویا یہ روحانی طور پر مضر ہیں۔ احلت، جو حلال تھیں، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور بسبب ان کے روکنے کے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی قباحتوں کی وجہ سے ان پر بعض پاکیزہ چیزیں بھی حرام قرار دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے پائے جانے والے شتر مرغ ان کے لیے حرام کر دیے، اونٹ اور دیگر حلال جانوروں کی چربی حرام قرار دے دی، وہ صرف ہڈیوں یا آنتوں کے ساتھ ملی ہوئی چربی تو استعمال کر سکتے تھے، مگر گوشت کے ساتھ لگی ہوئی چربی ان کے لیے حرام تھی۔ یہ ان کے لیے بڑا دشوار حکم تھا، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے اپنے جرائم کی وجہ سے سزا کے طور پر کرنا پڑا۔ ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، کثیرا، بہتوں کو،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہودیوں کو دی جانے والی سزا کا ذکر کیا ہے، جس کے مطابق ان پر بعض حلال چیزیں حرام قرار دے دی گئی تھیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم یعنی گناہوں کی پاداش میں حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پاکیزہ چیزیں حرام قرار دے دیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور ظلم سے مراد اہل کتاب کی وہ خرابیاں ہیں جن کا تذکرہ گزشتہ دروس سے چلا آ رہا ہے۔ کسی چیز کی حرمت دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حرام چیز میں کوئی ایسی خرابی پائی جاتی ہے جو جسمانی یا روحانی لحاظ سے انسان کے لیے مضر ہوتی ہے، لہذا مصلحتاً اسے حرام قرار دیا جاتا ہے، اور یا پھر کوئی حلال چیز محض سزا کے طور پر کسی قوم پر حرام کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ یہ بڑی خراب قوم تھی، نہ صرف یہ کہ خود ہی برائی کرتے بلکہ دوسروں کو بھی برائی کی ترغیب دیتے، نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے، سود کھاتے، ناجائز مال بھی کھاتے۔ گمراہ کن نظاموں کے موجود یہودی ہیں، یہود کی بد کرداریوں کا سلسلہ بھی مزید چل رہا ہے۔ اس آیت میں جو جرم بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ تو خود ایمان لاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں، بلکہ جو شخص ایمان لانے پر آمادہ ہو ان کے ذہن میں کئی طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے اسے اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ صرف دور نبوی سے ہی متعلق نہیں بلکہ غالباً یہ بدبختی بھی تا قیامت ان یہود کا مقدر بن چکی ہے۔ موجودہ دور میں فلسفہ اشتراکیت کا موجود ایک یہودی تھا، جس یہودی دماغوں نے ہی ایک نظام کی شکل دی، اور اس نظریے کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی صریح انکار پر قائم ہوتی ہے۔ آج کا دوسرا گمراہ کن فلسفہ سگمنڈ فرائیڈ کا ہے، جس نے فحاشی بے حیائی کو انتہائی فروغ بخشا ہے، اور یہ فرائیڈ بھی بنی اسرائیلی کا ایک فرد ہے، اس لیے ان کی شرکت کے قانون سخت کر دیے گئے اور سزا کے طور پر سخت پابندیاں عائد کی گئیں، یعنی کئی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں، اور نیک لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے لیے آخرت میں دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ مسلمان یا جو بھی شخص اپنی زندگی ان کی طرح گزارے گا عذاب سے بچ نہ سکے گا۔ اس بات سے قطعاً انکار نہیں کہ انسان ہر دور میں ضروریات زندگی کی تکمیل کی خاطر کائنات کی مختلف اشیاء کے مابین ربط پیدا کر کے کچھ نہ کچھ ایجاد کرتا رہتا ہے، لیکن اگر اسلام کے ذریعے خلاف ورزی سے لے کر مسلمانوں کے عروج بلکہ اسلامی سلطنتوں کے روب و زوال ہونے تک کئی صدیوں پہ محیط ایک طویل عرصے پر اگر دنیا خصوصاً مغربی دنیا تعصب کا عینک اتار کر حقیقت پسندی حق شناسی کی نگاہوں سے دیکھے تو اس میدان میں مسلمانوں کے علاوہ دور دور تک اور کہیں سے کہیں تک کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ عہد وسطی میں مسلمانوں نے دنیاوی علوم و فنون میں جسدیدہ روی اور تحقیق و تفتیش کا ثبوت دیا، آج تک دنیا اس کی نظیر پیش نہ کر سکی۔ انہوں نے تاریخ، جغرافیہ، معدنیات، نباتات، حیوانات، علم کیمیا، طبیعیات، فلکیات، ریاضیات، طب اور فلسفہ جیسے علوم انسانی کو اپنے کارہائے نمایاں کی جو سوغاتیں پیش کی ہیں انہیں پڑھ کر عقل میں حیرت رہ جاتی ہے۔ 7ویں صدی سے 15ویں عیسوی تک صف اول کے فلسفی، منطقی، کیمیا داں، ریاضی داں، تاریخ نگار، طبیب، محقق یعنی سائنس کے تمام شعبوں میں عرب، ایران، اندلس اور ہندوستان میں وہ علمی سرمایہ چھوڑ گئے ہیں۔ اسی بدولت آج اہل یورپ کو ترقی حاصل ہے۔ ایک غیر جانبدار معروف امریکی سائنسی مورخ چارلس کیلسی نے اپنی بیانات کتاب ڈکشنری آف سائنٹیفک بائیوگرافی میں عہد وسطی کے 132 ان سائنسدانوں کی فہرست مرتب کی ہے جنہوں نے اپنی تحقیقات سے سائنس کو فروغ دیا، اور ان کی تحقیقات آج سائنس کی بنیاد بنی۔ تعجب ہوتا ہے کہ اس فہرست میں 105 سائنسدانوں کا تعلق اسلامی دنیا سے ہے، 10-12 یورپ سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ باقی کا تعلق یورپ کے علاوہ دیگر قوموں سے ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عہد وسطی میں کم و بیش 80 سے 85% سائنسدان مسلمان تھے، جبکہ آج دنیا کی کل آبادی کے مقابلے میں مسلمانوں کی پوری آبادی 25% سے زیادہ ہے، لیکن سائنس کے میدان میں ان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ 15ویں صدی عیسوی کے بعد جب اہل مغرب کے اندر سائنس کا ذرا ذوق، روشنی کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور علم و آگاہی کی آنگن میں جھانکنے کی ان کے دلوں میں للکار پیدا ہوئی،
ان کے دلوں میں شوق بیدار ہوا تو بغداد، اندلس اور قرطبہ کو سفر کیا۔ وہاں کے مدارس میں صدیوں تک سیاسی تحقیقات کی بھیک مانگتے رہے۔ ان کے اندر اختراع اور ایجاد کی جو صلاحیت پیدا ہوئی وہ ہمارے اسلاف ہی کی دین ہے۔ اہل یورپ نے مسلمانوں کے علمی کتابوں کی جس قدر چوری کی اور جس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کے ورثے پر ہاتھ صاف کیا، وہ علم و دانش کا طویل ترین سیاہ باب ہے۔ واخذیہم، اور بسبب ان کے لیے کہ الربا، سود، وقد، حالانکہ تحقیق آج ہی نہیں بلکہ صدیوں سے دنیا میں یہودیوں سے بڑھ کر کوئی سود خور قوم نہیں، اور یہی حال نزول قرآن کے وقت بھی تھا۔ حالانکہ تورات میں بھی سود کی ممانعت کا صریح حکم دیا گیا، موجود ہے۔ سود مت لے، سود پر روپیہ قرض مت دے، نہ اسے نفع کے لیے کھانا کھلا۔ نوح، وہ روکے گئے تھے انو اس سے، واکلیہم، اور ان کے کھانے کے سبب، اموال الناسی، لوگوں کے مال، بالباطل، ناحق، واعتدنا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاب علیمن، بہت دردناک۔ آج بھی دنیا میں سب سے بڑی سود خور اور حرام خور اور مالدار قوم یہودی ہے، لیکن اپنی اس مالداری کے باوجود یہود ہمیشہ پٹتے ہی رہے ہیں اور کہیں بھی امن کی زندگی بسر نہیں کر سکے۔ موجودہ دور میں جو یہود کی حکومت اسرائیل قائم ہوئی ہے وہ بھی دوسری حکومتوں سے قائم ہے اور ان کی زیر سایہ چل رہی ہے، اور ان کی اس غاصبانہ حکومت کو آج تک بیشتر ممالک نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہ عذاب تو دنیا میں ملا اور آخرت میں تو بہرحال انہیں ان کی سب نافرمانیوں اور بدعہدیوں کی سزا مل کے رہے گی۔ لیکن الراسخون، پختہ ہے، فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راسخون فی العلم کا ترجمہ علم دین میں پختہ سے کی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم پر ثابت قدم ترجمہ کی ہے۔ حاصل دونوں کا یہی ہے کہ جو علماء اہل کتاب اہل علم پختگی کی وجہ سے حق پر قائم ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، ان کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ والمومنون، اور مومن، یومنون، وہ مانتے ہیں، بما، اس پر جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، والمقیمین، اور قائم رکھنے والے ہیں، الصلاۃ، نماز، والموتون، اور ادا کرنے والے ہیں، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، والمومنون، اور ایمان رکھنے والے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، اولئک، یہی لوگ، سنؤتیہم، ہم ضرور دیں گے انہیں، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا۔ فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، مگر جو لوگ علم میں پختہ کار ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم زمانے میں حضرت عبداللہ بن سلام، ان کے بعد رفقا نے ایمان قبول کیا، وہ لوگ صحیح میں اہل علم تھے۔ والمومنون، اور کچھ ایسے ایمان والے بھی ہوتے ہیں، یومنون بما انزل الیک، جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی تمام کتب سماویہ، اور ایمان کی تکمیل بھی ہوتی ہے جب تمام انبیاء، تمام کتب پر ایمان لایا جائے، تمام شرائع الہیہ تسلیم کیے جائیں، تاہم عمل صرف آخری شریعت کتاب قرآن کریم پر ہی کیا جائے گا، اور وہ لوگ بھی قابل تعریف ہیں۔ والمومنون باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے، جزائے عمل کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم عنقریب اجر عظیم سے مالا مال کریں گے۔ روز آخرت پر ان کا ایمان ہے تو وہ لوگ لائق تعریف، مجھ سے کجور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم، ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔